جی ایسے ہی لے کے بیٹھیں گے؟ ہاں اصل میں کچھ پرابلم ہے. کتنا ٹائم؟ لگ بھگ آدھا گھنٹہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يدعو به ربه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا إلى آخر الحديث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عام طور پر جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خواتین سے، اپنی ماں و بہنوں سے کچھ عرض کرنے کا موقع ہوتا ہے تو علماء عموماً ان آیات و احادیث کے تحت بیان کرتے ہیں جو خاص طور پر خواتین اور مستورات کے لیے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے عورتوں کو. لیکن ہم نے آج کی گفتگو میں عمومی انداز کا موضوع اختیار کیا ہے. سلسلے میں اسلامی شریعت میں اکثر احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف عبادات کے کچھ مسائل میں مرد عورت کا فرق ہے، اور ان مسائل کو سیکھ کر ہی عام طور سے عبادات کی جاتی ہیں. باقی شریعت کے جتنے شعبے ہیں، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، حقوق، تمام چیزوں کے سلسلے میں احکام بالکل مشترک ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ راستہ ہے اس کے سلسلے میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کچھ بات اس انداز کی ہوگی کہ وہ ہم سبھی کے کام آئے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمان کے لیے جو زندگی کا پسندیدہ طریقہ یا راستہ یا معیار بتایا ہے وہ قرآن ہی کی زبان میں تقوی کہلاتا ہے. اور جو آدمی تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تقوی کی زندگی گزاریں. تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. آپ نے یہ حدیث بھی غالباً پڑھی یا سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی جو قرآن کریم کے بڑے قاری مشہور ہیں صحابہ میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے.
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کبھی کسی کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں؟ هل سلکت طریقا ذا شوک، کوئی ایسا راستہ جس میں دونوں طرف کانٹے ہوں اور وہاں آپ چل رہے ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ایسا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آپ نے وہاں چلنے میں کیا طریقہ اختیار کیا کانٹوں سے بچنے کے لیے؟ حضرت نے فرمایا کہ شمرت واجتہدت، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے وہاں سے بچ کر نکلا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہی تقویٰ ہے۔ تو گویا انسان اس طرح زندگی گزارے کہ دونوں طرف خواہشات کے اور شیطان اور نفس کے تقاضے ہوں، دنیا کے مفادات ہوں، اور پھر ان سے آدمی اس طرح بچ کر نکلے کہ اس کی زندگی میں ایسے کام نہ ہوں جو آخرت میں اس کے لیے شرمندگی اور عذاب کا سبب ہوں۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور سے آدمی کا مزاج کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آج میں نے اس میں سے بھی ایک الگ انداز کی چیز پڑھی ہے، اور وہ ہے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں فرمائی ہیں مختلف انداز سے، مختلف اوقات میں، مختلف الفاظ میں، تو حضور کی دعاؤں میں عجیب و غریب علوم پائے جاتے ہیں۔ حضور کی دعاؤں سے بہت سے مسائل علماء نے نکالے ہیں، بہت ساری نصیحتیں نکالی ہیں۔ یعنی وہ بظاہر تو اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض اور دعا ہے، لیکن امت کے لیے اس میں بے شمار نصیحتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، بہت سی دعاؤں کا گویا مجموعہ کہہ لیں اس کو، ایک دعا، اس کو میں نے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، اس میں سے دو تین یا چند دعاؤں کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ سب سے پہلی دعا کی اللہ سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت عطا فرما دیجئے جس کے ذریعے آپ ہمارے اور اپنی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، آڑ ہو جائے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنا ایسا ڈر عطا فرما دے کہ وہ ڈر ہمیں گناہوں سے روک سکے۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی کے بہت سے مواقع بھی آتے ہیں، بہت سے تقاضے بھی آتے ہیں۔ کبھی اس کی ذاتی اور نفسانی خواہشات کے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہاں وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں اللہ کے جو بندے اس برائی سے باز رہتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو آپ غور کریں کہ وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو ان کو روکتی ہے؟ وہ صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دنیا کے مفادات سامنے آتے ہیں۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ پیسہ کمانے کا ایک راستہ اس کے سامنے ہے، اور اس سے وہ آسانی کے ساتھ پیسہ کما سکتا ہے، لیکن جب وہ غور کرتا ہے تو وہ کے اعتبار سے جاتا، اس میں سود کی آمیزش ہوتی ہے، یا اس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے، یا اور کوئی بات، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ پیسہ حاصل کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جو پیسہ آسانی سے مل رہا تھا اس کو ایک بندہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کے چھوڑنے کی وجہ کوئی مجبوری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے۔ دنیا میں اس کی طرح طرح کی مثالیں اور اس طرح کے معاملات روزانہ ہر آدمی کو پیش آتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو غلطی کرنے کا، گناہ کرنے کا، ناجائز چیز حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، تو وہاں اس سے بچنا یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس کے اختیار ہی میں نہیں تھی۔ لیکن بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی وہ چیز حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہش، ناجائز خواہش پوری کر سکتا ہے،
لیکن وہ نہیں کرتا تو وہاں پر جو چیز روکنے والی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، وہ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا کہ جس کو گناہ کی دعوت ملی لیکن اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر سے اس نے گناہ کی اس دعوت کو چھوڑ دیا جس میں دنیا کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ اور کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بنیادی طور پر جو چیز روکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے اس ڈر کو پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی ایک دو بات ہم کر لیں۔ اللہ کا یہ ڈر پیدا کیسے ہوگا؟ اصل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والوں سے تعلق رکھے، جو لوگ تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں ان سے اس کا تعلق ہوگا تو ڈر پیدا ہوگا۔ اس کا جو ایک طریقہ اور ایک راستہ ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے، اگرچہ وہ آسان نہیں ہوتا جب تک کہ اچھی صحبت نہ ہو، وہ یہ ہے کہ آدمی یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کچھ دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، وہاں اس مضمون کی ایک دعا آئی ہے۔ 3 دعائیں ہیں ایک ساتھ، جی چاہتا ہے ان تینوں کو بھی ذکر کر دیں۔ ان میں سے ایک دعا اس مضمون کی ہے۔ آپ نے باری تعالیٰ سے خطاب کر کے عرض کیا ہے کہ یا من قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات کہ جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ شکر کرے، بندہ شکر نہیں کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نعمت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ آگے فرمایا وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اور اے وہ ذات کہ جس کی آزمائش پر میرا صبر کم رہا، یعنی اللہ کی طرف سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آئی تو اس پر صبر ہونا چاہیے، وہ صبر ہم لوگوں میں کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نامراد نہیں کیا جاتا۔ فلم یخذلنی، آگے فرمایا یہ ہے وہ جو اس مضمون سے متعلق ہے وَيَا مَن رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اور اے وہ ذات کہ جس نے مجھے خطاؤں کی حالت میں دیکھا، گناہوں کی حالت میں دیکھا مگر مجھے رسوا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ عجیب و غریب کرم کا معاملہ ہے کہ بندے اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے طور پر جانتے ہیں اور پورے طور سے قادر ہوتے ہیں، قابو ہوتا ہے اللہ کو ان پر، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی ستاری فرماتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے خطاؤں کی حالت میں، گناہوں کی حالت میں، یعنی جہاں بھی میں ہوں اور جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے دل میں اس بات کو یاد رکھنا، یہ ایک خاص چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعا فرمائی اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت عطا فرما دیجئے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل بن جائے۔ دوسرا ٹکڑا ہے ومن طاعتک ما تبلغنا به جنت، ایسی عبادت کی توفیق دے دیجئے جس کے ذریعے آپ ہمیں اپنی جنت تک پہنچا دیں۔ یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، جنت تک جانا ہوگا تو اللہ کے فضل سے، مگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ فضل ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں جانے کی تیاری کریں گے، یعنی اللہ کی طاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو حضور کو اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر ہو اور اللہ تمہیں جنت میں پہنچائے۔ اس کے بعد والی دعا ہے، اگلا ٹکڑا ہے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اے اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما دیجئے جس کے ذریعے آپ دنیا کے معاملات کو، دنیا میں پیش آنے والے حالات کو، جن کو ہم آسان زبان میں
مصائب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا یقین دے دیجئے کہ جس کے ذریعے آپ دنیا کے مصائب کو، دنیا کی مصیبتوں کو، دنیا کے واقعات کو ہمارے لیے ہلکا اور آسان بنا دے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کا ہم لوگوں کی زندگی سے بہت قریبی اور راست تعلق ہے، سیدھا تعلق ہے، اور تقریباً اکثریت ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی اس سلسلے میں پریشان ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اللہ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ بندوں کو شریعت کے معاملات میں با اختیار بنایا ہے، یعنی بندہ نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھے، اللہ نہ کرے کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں پڑھواتے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار، اور گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہ سکے، یا ہر حال میں وہ فرما برداری ہی کرے، اس کے علاوہ نہ کر سکے۔ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، لیکن دنیا کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے وجود میں لے آتے ہیں، اور وہ معاملات بہت سی مرتبہ بندوں کے لیے غم کا یا پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہمارا عزیز تھا، ہمیں بہت اچھا وہ لگتا تھا یا ہمیں اس کی ضرورت تھی، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ابھی زندہ رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر پوری کر دی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی بات کو برداشت کرنا ہم کمزور بندوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بے شک ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس طرح کے حادثات سے، لیکن ہمارا بندگی کا جو تقاضا، ہمارے بندہ ہونے کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بات پیش آئے ہم اس پر راضی رہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار میں اس کو ایک امید ہوتی ہے، ایک اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، نشانہ ہوتا ہے کہ مجھے اتنی آمدنی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کاروبار اس طرح نہیں چلتا جیسا وہ بندہ امید کر رہا تھا یا خواہش کر رہا تھا۔ اب جب وہ ایسا نہیں نتیجہ دیتا تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ ہم نے دکان میں اتنا پیسہ لگایا، دکان نہیں چل رہی، ہم نے فیکٹری میں اتنا پیسہ لگایا، فیکٹری کامیاب نہیں ہوئی، ہم نے کمپنی کھڑی کی، اس میں ہمیں منافع نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، روزی کتنی ملنی ہے اور تجارت میں کتنی برکت ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بندے کی توقع پوری ہو جاتی ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی توقع پوری نہیں ہوتی تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندے کے ذہن میں اللہ پر یقین پورا ہے، کامل یقین ہے، تو پھر وہ اس طرح کے معاملات میں زیادہ پریشان ہونے کے بجائے جلد ہی مطمئن ہو جائے گا۔ فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس طرح کے واقعات خوب پیش آتے ہیں، اور لوگ اس کی شکایتیں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں طرح طرح سے۔ روزمرہ کے معاملات میں بھی ہمارا یہ حال ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہیں سفر کا ارادہ کیا، اور ہم ایک ٹرین سے جانا چاہتے تھے، وہ ٹرین چھوٹ گئی۔ ہم ایک فلائٹ سے جانا چاہتے تھے، وہ فلائٹ مس ہو گئی۔ تو اگر فلائٹ مس ہو جائے کسی کی تب تو بڑا برا حال ہوتا ہے کہ صاحب بڑا ضروری سفر تھا، بہت اہم سفر تھا، نہیں جا سکے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پریشان ہونے سے وہ بات بدلتی نہیں ہے، وہ واقعہ جو پیش آ چکا ہے وہ تو آ ہی چکا ہے۔ روزمرہ کے معاملات میں بھی ہم لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا یقین دے دیجئے جس کے ذریعے آپ دنیا کے مصائب کو ہمارے لیے آسان کر دیں، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ مزاج ہونا چاہیے، چونکہ تم ایمان والے ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تو تمہیں دنیا کے اندر حاکم بن کر، مالک بن کر رہنے کی نہیں سوچنی چاہیے کہ جو ہو میری مرضی کے مطابق ہو، میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ یہ ذہن سے نکال دو۔ دنیا میں اگر زندگی اپنی اچھی بنانی ہے، یہ مضمون چونکہ سب کی ضرورت کا ہے تو خاص طور سے میں اس کو ذرا سا اور کھولنا چاہیے، اور دنیا کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اور مالک بھی ایسے نہیں کہ کسی سے خریدا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، تو کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے بھی مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو ہمارے سلسلے میں اور پوری کائنات کے سلسلے میں مرضی جو چلے گی وہ اللہ کی چلے گی۔
اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں اور پھر کوئی بات پیش آئے اور اس وقت ہم یہ بات یاد کر لیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے۔ اس سلسلے میں دو باتیں جو ذرا پرلطف سی ہیں وہ سنانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو ایک واقعہ کے انداز کی بات ہے جو ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کہ کسی بزرگ کو ایک شیطان کہیں ملا راستے میں، شیطان ابلیس ملا۔ ایک تمثیل ہے یا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان دبلا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم دبلے کیوں ہو رہے ہو، کیا بیمار ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں بیمار تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے دبلا کر دیا، ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ایسے لوگ کون ہیں؟ تو وہ بہت اہم بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر تو قابو نہیں پاتا اور وہ تجھے دبلا کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر تم نمونہ دیکھنا چاہو تو میں نمونہ دکھا سکتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ چلے اور وہ لے کر گیا ایک گاؤں میں، ایک گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا وہ تھا، کسی کا گھر تھا اور اس میں آگے چھپر پڑا ہوا تھا بڑا سا۔ چھپر کے نیچے ایک بڑے میاں کپڑا بننے کا کام کر رہے تھے۔ کپڑا جو لوگ ہاتھ سے بنتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ، دھاگوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، دونوں طرف لکڑیوں میں دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تانا بانا اس کو کہا جاتا ہے، اور ہاتھ سے وہ بنتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی سوت کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اسے جوڑنا پڑتا ہے، اور زیادہ ٹوٹ جائے تو زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہاں لے جا کر شیطان نے ان بزرگ کو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں، جو میں کروں وہ تم دیکھنا اور جو وہ کرے وہ تم دیکھنا۔ شیطان نے گدھے کی شکل اختیار کی اور ان صاحب کے سوت کے قریب جا کر، جو ان کا تانا بانا تھا، وہاں جا کر لات مار دی سوت پر۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے سوت کے دھاگے ٹوٹ گئے۔ ایسے میں آپ غور کریں کہ اگر ہم جیسے کسی آدمی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے کہ ہمارا ایسا نقصان ہو جائے جس سے ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے، ایک اچھا خاصا کام بڑھ جائے ہمارا، تو ہم کیا کریں گے؟ یقینی بات ہے کہ ہم غصہ کریں گے، اور غصہ اسی گدھے پر کریں گے اور اس کو لاٹھی سے ماریں گے۔ لیکن اس بڑے میاں نے اتنا کیا کہ گدھے کی طرف دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ سینکڑوں دھاگے ٹوٹ گئے تھے، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر سارے دھاگوں کو جوڑا، اور جب وہ سب جڑ گئے تو اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے۔ جب سارا کام ٹھیک ہو کر دوبارہ بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ گدھا پھر آیا اور اس نے دوبارہ لات مار دی۔ یہاں غور کریں آپ کہ اگر کسی کا نقصان ایک بار ہو چکا ہے اور اس نے برداشت کر لیا، وہی جانور اس کا وہی نقصان آ کر دے تو ہم جیسے آدمی کو کتنا غصہ آتا ہے۔ لیکن وہاں وہی بات پھر ہوئی کہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ تو اب شیطان واپس گیا ان صاحب کے پاس جو تماشا دیکھ رہے تھے دور سے کھڑے ہوئے، اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھا تم نے، میں نے اس آدمی کو کتنا پریشان کیا لیکن اس کو غصہ نہیں آیا۔ اب بتاؤ کہ جس آدمی کو اتنا قابو ہو، میں اس پر اپنا قابو کیسے چلا سکتا ہوں؟ میں اس کو اپنی مرضی پہ کیسے چلا سکتا ہوں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے قابل نے لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان بڑے میاں کی جو نظر تھی وہ اللہ کی ذات پر تھی، اور ان کو یہ بات پختگی کے ساتھ یاد تھی کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ گدھا سبب ہے، اس کو کچھ کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے معاملہ پیش آیا ہے، لہذا اس کا حل کر کے کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ مزاج ہم لوگوں کا بن جائے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک دوسری جاتا ہے جو خلفائے بنو عباس کے ابتدائی دور میں تھے، ان کو پہلے مجنون کہتے ہیں، یعنی وہ دیوانے کہتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ اور اسی طرح تو یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو بہلول صاحب مل گئے، تو ان صاحب نے کہا کہ کیا حال، آدمی کا حال کیوں پوچھتے ہو؟ جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے۔ اب وہ صاحب تعجب میں
انہوں نے کہا کیا مطلب، کیا آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا کیسے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی مرضی کے مطابق تو چل رہا ہے. تو بہنول نے کہا میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، لہذا سب میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے. یہ ہے وہ بات، اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو کہ دنیا کے مسائل، دنیا میں پیش آنے والے معاملات برداشت کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے. اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور بات کو پھر سمجھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو تین دعائیں دنیا کے بارے میں کی ہیں اور وہ عجیب سبق ہے ہمارے لیے. فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنائیے. آپ اور تو ہم لوگوں کا اس زمانے میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اصل غم یا ہماری اصل فکر، ہمارا اصل مسئلہ دنیا بنی ہوئی ہے. مسلمان اور ایمان والے کی جو صحیح حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اصل مسئلہ آخرت ہو، دنیا نہ ہو. کیونکہ دنیا کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ دنیا مختصر زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا روزی کا بھی وعدہ کر رکھا ہے اور ہم اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنے کے مکلف ہیں وہ محنت بھی ہم کر لیتے ہیں. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. تو آخرت کی فکر اصل ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا کے فائدے کے لیے آدمی اپنی آخرت کا نقصان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ مزاج اس دعا سے ملتا ہے. عام طور پر ہمارا مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ ہم میں سے اکثریت آخرت کے نقصان پر دنیا کا نفع حاصل کر لیتی ہے. یہ خطرناک بات. حضور نے فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اگلا ٹکڑا ہے ولا مبلغ علمنا، اللہ دنیا کو ہمارا مبلغ علم نہ بنائیے. مبلغ علم کا مطلب ہے ہم ہو جائے، ہمیں دنیا کا سب کچھ پتا ہو، آخرت کا پتہ نہ ہو، آخرت کا علم، دین کا علم ہمارے پاس نہ ہو. آخرت میں کام آنے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے، اس زمانے میں مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد بلکہ زیادہ تعداد کا حال یہی بن چکا ہے کہ ان کا علم دنیا پر ختم ہو جاتا ہے. وہ سب کچھ جانتے ہیں دنیا کی چیزوں کو، وہ کاروبار کو، کاروبار کی باریکیوں کو، اس کو ترقی دینے کے راستوں کو جانتے ہیں، وہ دنیا کے اندر کس طرح معاملات کیے جائیں اس کو جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو آخرت کی کامیابی کو نہیں جانتے، آخرت کی فکر ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. تو حضور نے دعا کے ساتھ گویا امت کو تعلیم دی کہ تمہارا مبلغ علم، تمہارے علم کی انتہا دنیا نہ ہو بلکہ تمہارا علم آخرت تک جائے. اصل علم ہی وہ ہے جو آخرت ولا غایت رغبتنا ٹکڑا ہے. اور اے اللہ دنیا کو ہماری رغبت کی انتہا نہ بنا، یعنی ہماری خواہشات، ہمارا شوق دنیا ہی تک محدود ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کی دعا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں زیادہ تر شوق ہمارے، بلکہ اکثر بڑی تعداد ایسی ہے جس کے سارے شوق دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا کا مکان، دنیا کا پیسہ، دنیا کے کپڑے، دنیا کا رزق، دنیا کی رونق، یہی سب ہماری مرغوب چیزیں ہیں، ہمارے شوق کی چیزیں ہیں. آخرت کو بہتر بنانا، آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، یہ زندگیوں سے نکلا ہوا ہے. تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند دعاؤں کی روشنی میں یہ دو تین باتیں عرض کی گئی ہیں. آپ اور سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی جو ساری مشکلات ہیں ان کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم